أشرقت نفسي بنور من فؤادي. اللهم صل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. ہماری معذرت کے باوجود جو ہے حضرت مفتی صاحب کا حکم رہا، جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں، ورنہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان کی موجودگی میں، اساتذہ کی موجودگی میں کچھ کہہ سکوں گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بڑا آدمی مرتا ہے اور ہونے بھی نہیں دیتا، بس مجبوری کی کوشش. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت بسعادت ہے وہ 194 ہجری میں ہے، 194 ہجری کے اندر جو ہے، اور وفات جو ہے وہ 256 ہجری میں ہے. ولادت پیدائش جو ہے 194 ہجری کے اندر ہے. ماہ شوال کی 13 تاریخ کو جو ہے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے 194 ہجری کے اندر 13 ماہ شوال کی 13 تاریخ کو جو ہے جمعے کی نماز کے بعد حضرت اقدس مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 3 خوبیاں جمع ہو گئی. حضرت اقدس مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اس میں 3 خوبیاں جمع ہو گئی. ایک تو اشہر شوال اشہر حج میں سے ہے، جو بھی رمضان ختم ہوتا ہے تو اشہر حج شروع ہو جاتا ہے. احرام باندھنا حج کا کیا ہے جائز ہو جاتا ہے، اگرچہ فالتو جا کر ذوالحجہ میں ادا کیے جاتے ہیں. ایک خوبی تو یہ ہے کہ پیدائش جو ہے وہ اشہر حج میں ہوئی، ایسے مہینے میں ہوئی جو حج کا مہینہ، یعنی حج کے احرام باندھنے کا مہینہ. اور دوسری خوبی جو ہے کہ 13 تاریخ کو ہوئی جو ہے، اور 13 اور 14 اور 15 ایام 20 کہلاتے ہیں. مہینے کے ایام میں سے ان ایام کو بڑی اہمیت حاصل ہے، ایام 20 ہونے کی وجہ سے. تو جس مہینے میں ولادت ہو رہی ہے اس کو بھی اہمیت حاصل ہے، اور جس تاریخ میں ولادت ہو رہی ہے اس تاریخ کو بھی بڑی اہمیت کیا ہے. اور فرمایا جس دن میں پیدائش ہو رہی ہے اس دن کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. جمعہ کا دن ہے جو سید الایام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو سید المحدثین بھی بنایا. یہ جملہ آگے میں نے کہہ دیا جائے، حضرت کی بات ختم ہوئی سے سید المحدثین بھی بنا. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری کا لقب جو ہے امیر المومنین فی الحدیث. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور کنیت جو ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور والد کا نام جو ہے اسماعیل ہے. ابو امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ البخاری الجوفی رحمہ اللہ تعالی جو ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بلا واسطہ والد جو ہے وہ اسماعیل ہے جو ہے، اور پھر دادا جو ہے وہ ابراہیم ہے، اور پردادا جو ہے وہ مغیرہ ہے. پھر مغیرہ کے والد کیا ہے؟ بردزبہ ہے. یہ بردزبہ جو ہے ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ مجوسی تھے جو ہے، آتش پرست تھے جو ہے، اور کفر ہی پر ان کا کیا ہے خاتمہ. اور ان کے جو بیٹے جو ہے مغیرہ ہے جو ہے وہ جو ہے یمان جوفی جو بخارا کا حاکم اور والی تھا جو ہے، اس کے ہاتھ پر جو ہے مشرف بعث. اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ جو جس کے ہاتھ پر جو ہے مشرف اسلام ہوتا اس کے ساتھ ایک ربط اور تعلق کیا ہے کہاں قائم ہو جاتا ہے، جس کو ولائے موالات اسلام کیا ہے کہا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے، اس ولائے موالات کی وجہ سے جو ہے امام بخاری کو بھی جوفی کہا جاتا ہے.
ورنہ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے امام بخاری جوفی نہیں ہے، چونکہ ان کے پردادا جو ہے وہ مغیرہ جو ہے، انہوں نے امام جوفی کے ہاتھ پر جو ہے، جوف بن سعد قبیلہ ہے جو ہے، اس کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے تھے جو ہے، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق جو ہے، جو جس کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایک خاص ربط اور تعلق قائم ہو جاتا ہے جو ہے، جس کو موالات اسلام کہا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر امام بخاری کو بھی جوفی کہا جاتا ہے، ورنہ نسب اور خاندان کے اعتبار سے امام بخاری جوفی نہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا جو ہے ابراہیم جو ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ مورخین نے ان کے حالات بھی ذکر نہیں کیے، ان کے حالات کو ذکر کرنے سے بھی مورخین خاموش ہیں۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد ہیں اسماعیل جو ہے وہ اونچے درجے کے محدثین میں سے ہے۔ اسماعیل جو ہے یہ اونچے درجے کے محدثین میں سے ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حماد بن زید سے شرف تلمذ بھی کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حماد بن زید سے شرف تلمذ بھی حاصل ہے، اور کثیر تعداد محدثین نے جو ہے اسماعیل سے کیا ہے روایات بھی لی ہے۔ الغرض میں کیا کہوں، بیٹا بھی محدث، باپ بھی جیسا قریب زمانے میں ہندوستان کے اندر شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی محدث ہیں، ان کے بیٹے نور الحق وہ بھی محدث ہیں، اور ان کے پوتے شیخ الاسلام وہ بھی محدث ہیں۔ چنانچہ بخاری کی جو ہے شرح لکھی ہے جو ہے نور الحق بیٹے نے بھی اور پوتے نے بھی۔ شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ بیٹے نور الحق کی رائے ہوئی، اجازت مانگی والد سے کہ میں مشکات کی شرح لکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مشکات کی شرح تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میں خود لکھوں گا، تم بخاری کی شرح لکھو، اس لیے کہ مشکات کے اندر تو مختلف کتابوں کی حدیثیں آ رہی ہیں، تیرہ سے زائد محدثین کی کتابوں کی حدیثوں کا مجموعہ کیا ہے اس کے آتے ہیں، تو تم بخاری کی شرح لکھو۔ چنانچہ بیٹے نور الحق نے جو ہے بخاری کی شرح لکھی، اور پھر پوتا جو ہے شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہے، اس نے بھی بخاری کی شرح لکھی۔ کوئٹہ سے جو تحسین القاری چھپی ہے اس کے حاشیے پر جو ہے نا وہ شیخ الاسلام جو پوتا ہے اس کی شرح۔ حضرت کاظمی رحمۃ اللہ علیہ اکثر جو ہے حوالے دیا کرتے تھے شیخ الاسلام کی یہ رائے، یعنی باپ بھی جو ہے شیخ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دادا ہے وہ بھی محدث ہے، جو بیٹا ہے وہ بھی محدث ہے، جو پوتا ہے وہ بھی محدث، ایسا دور۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حق تعالی شانہ نے بچپن ہی سے علم حدیث کے حفظ کا شوق اور ذوق عطا فرما دیا۔ جب اللہ نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو بچپن ہی کے اندر اس کے اندر استعداد و صلاحیت ایسی پیدا کر دی جاتی ہے کہ جس سے وہ کام لیا جا سکتا۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد مشہور ہے، تفصیل اپنے مقام میں آئے گی مقدمۃ الکتاب کے اندر جو ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابو جعفر وراق نے سوال کیا ہے امام بخاری سے کہ اے استاد آپ اس مرتبے پر کیسے پہنچ گئے جو تو ارشاد فرمایا الہمت حفظ الحدیث، کہ بچپن ہی کے اندر میرے دل کے اندر جو ہے اللہ نے حفظ حدیث کا اہتمام اور شوق کے احترام دیا۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی جو ہے حدیث سے محبت کیا پیدا فرما، شوق جو ہے پیدا فرما دے۔ یہ کتاب جو مجموعہ ہے آپ کے سامنے جو ہے بالاتفاق اصح الکتب بعد کتاب،
یہ ویسے نہیں ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہونے میں مصنف امیر المؤمنین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی اور طہارت کا دخل ہے۔ مصنف کی عظمت پر دال ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تقوی کے متعدد حوالے سے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جو ہے من جملہ ان میں سے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک موقع پر جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، تو زنبور میں جو ہے 11 مرتبہ ان کی پشت پر ڈنگ مارا جو ہے، لیکن انہوں نے نماز میں کوئی حرکت نہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اپنے تلمیذ سے ارشاد فرمایا کہ کرتا اٹھا کر دیکھو کیا ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہ زنبور نے 11 جگہ ڈنگ مارا، اور ہماری حالت کیا ہے؟ پسینہ آ جائے نماز کے اندر ادھر ادھر۔ اور اس قسم کا واقعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی منقول ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور بچھو نے جو ہے کمر میں گھس کر کے کاٹنا شروع کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بچھو کاٹنا بار بار رنگ متغیر ہوتا، لیکن اس کو تحمل اور برداشت کرتے حدیث کا درس جاری رہا۔ جب حدیث کے درس سے فارغ ہوئے تو شاگرد سے کہا کہ کرتا اٹھا کر دیکھو، تو بچھو نے 17 جگہ ڈنگ مارا ہوا تھا، ایک جگہ نہیں بلکہ 17 جگہ پر ڈنگ مارا ہوا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے حال کے ساتھ چمٹی کاٹ دیتی ہے ہماری کیا حال، بچھو کا ڈنگ، اور وہ بھی 17 جگہ جو ہے۔ تو شاگرد نے عرض کیا کہ آپ نے اسی وقت کیوں نہیں اس کا دفاع کیا، کیوں نہیں بتلا دیا؟ فرمایا حدیث کی عظمت کی وجہ سے میں نے حدیث کے تسلسل کو ختم نہیں کیا، تاکہ حدیث کے درس میں فرق نہ آئے، اجلالا لعظمت الحدیث، حدیث کی عظمت کی وجہ سے جو ہے میں نے نقل کرتا۔ ایھا العلماء والفضلاء، یہ حدیثیں دوسروں کو سنانے کی نہیں، خود اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم جب سبق میں بیٹھتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے تو ہماری توجہ بھی جو ہے کتاب کی طرف ہونی چاہیے، جو ہے استاذ کی طرف ہونی چاہیے، جیسے مولانا صاحب دامت برکاتہ نے عرض کیا اور اساتذہ نے عرض کیا۔ تو صرف دوسرے کو سنانا مقصد نہیں، خود بھی اس پر کیا ہے عمل ہونا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے 17 جگہ جو ہے بچھو کا ڈنگ برداشت کیا ہے، لیکن حدیث کا تسلسل نہیں ٹوٹنے دیا ہے۔ اور یہاں معمولی سے عذر پیش آ جائے جو ہے جناب جو ہے حدیث چھوڑ کر کے بیت الخلاء کی طرف کیا ہے اپنے موبائل کی طرف جو ہے توجہ کر لی، دوسری چیزوں کی طرف توجہ کر لی، دائیں طرف دیکھ لیا، بائیں طرف دیکھ لیا، یہ نقل و حرکت شروع کر دی ہے، اس سے علم نہیں ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کہتے ہیں اعلیٰ درجے کی مشابہت کیا ہے پائی جاتی ہے۔ امام مالک امام ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے معتقد تھے۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید جو ہے اپنے دونوں بیٹوں امین اور مامون کو لے کر جو ہے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ جو ہے ان کو حدیثیں ہمیں سنا دیں۔ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حدیث خود سناتے نہیں تھے، البتہ شاگرد سناتا وہ سن لیتے، اللہ بعض خصوصیات بھی تھی۔ چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 500 حدیثیں امام محمد کو پڑھ کر سنائی۔ یہ صرف خصوصیت امام محمد کی ہے، ورنہ عام طریقہ یہ تھا کہ شاگرد پڑھ کر سناتا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سن لیتے، جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی وہاں اصلاح فرما دیتے۔ تو ارشاد فرمایا جو ہے میں نہیں سناؤں گا، تم کیا کر دو سنا۔ چنانچہ ہارون رشید اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ میرے بیٹے جو ہے آپ کو کیا ہے سنا دیں گے، لیکن اتنی بات ہو کہ جب میرے بیٹے آپ کو سنائیں تو اس مجلس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ جس مجلس علمی سے جو ہے عام لوگوں کو روک دیا جائے، خواص کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔
بالکل ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ بخارا کے اندر خالد ابن محمد زحلی جو ہے یہ امیر بخارا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب ہلکا درس جو ہے قائم ہوا بخارا کے اندر جو ہے شہرت ہوئی جو ہے، تو اس نے درخواست کی جو ہے کہ آپ میرے بیٹوں کو شاہی محل میں آ کر حدیث پڑھائیں، میرے بیٹوں کو شاہی محل میں آ کر حدیثیں پڑھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، علم چل کر کسی کے پاس نہیں جاتا، علم کے پاس چل کر کے آنا پڑتا۔ خالد ابن محمد زحلی نے کہا اچھا ایسا کر لے، میرے بیٹے آپ کے حلقہ درس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے، لیکن ایسا کر لیجئے کہ میرے بیٹے شہزادے جو ہے درس میں حاضر ہو تو کوئی دوسرا شریک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو امام مالک اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اعلیٰ درجے کی مشابہت کیا ہے پائی جاتی ہے، کمال تقویٰ کی۔ اور ایسے ہی کمال تقویٰ پر یہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کافی مال جمع ہو گیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ایک تاجر جو ہے امام بخاری کے پاس آیا اور 5,000 کے نفع کے ساتھ اس کو خریدنا چاہا۔ اس زمانے میں 5,000 درہم بڑی چیز تھی، 5,000 درہم نفع کے ساتھ جو ہے، اصل مالیت سے نفع کے ساتھ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کل آنا، کل تمہیں جواب دیں۔ تم فکر کریں گے کہ تمہیں دینا ہے یا نہیں دینا، تو کل آنا، کل جو ہے تمہیں جواب دیں گے۔ اس تاجر کے چلے جانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ یہ ہو گیا اسی کو دے۔ یہ ارادہ ہو جانے کے بعد جو ہے ایک اور تاجر آیا، اس نے 10,000 کا نفع بتا، دگنے نفع بتا، 5,000 کی بجائے 10,000 کا نفع بتایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تمہیں نہیں، میں اسی پہلے تاجر کو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے جو ہے ایسا کرنا کوئی ممنوع نہیں تھا۔ امام بخاری نے یہ تو نہیں اس کے ساتھ کوئی وعدہ تو نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا کہ کل سوچ کر کیا ہے جواب دے۔ ایسا کرنا امام بخاری کے لیے جائز تھا کہ دوسری تاجر کو دے دیتے، لیکن اس کے باوجود دوسرے تاجر کو نہیں دیا کہ ارادہ کر چکے تھے، نیت کر چکے تھے، اس کے پہلے تاجر کو دیتے۔ تو نیت کر لینے سے بھی ایک قسم کا وجود جو ہے ایک قسم کا وجود شے کو حاصل ہو جاتا ہے، اگرچہ اس وجود پر ظاہری احکام کرتے مرتب نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے ہاتھ اس کا علم ہے، اللہ کو تو اس کا کیا ہے علم ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چاہا کہ میرا یہ جو ارادہ ہوا ہے، نیت جو ہوئی ہے، میں اللہ کے سامنے اس کو توڑنا نہیں چاہتا۔ تو میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، یہ صحیح بخاری شریف جو ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ بنی ہے جو ہے ویسے نہیں بنی، اور اس کی پوری تعلیم کا افتتاح اور اختتام کا مدار مبنی علیہ جس کو بنایا گیا ہے، اس کی ایک اہم وجہ جو ہے نا، اس مقبولیت کی اہم وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ اور اخلاص۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے اندر بھی تقویٰ اور اخلاص اور شوق کیا کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ امام حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم نے بابت کی اجمالی غرض اور آنے والی حدیث کی بھی اجمالی غرض جو ہے بیان کر دی، اور تفصیلی علمی مباحث جو ہے وہ دارالحدیث میں حضرت بیان فرما دیں گے۔ میں اتنے کہنے پر اکتفا کروں گا جو ہے کہ اپنے اندر جو ہے علمی ذوق پیدا کریں، شوق پیدا کرے گا کہ پڑھنے میں سکون محسوس ہو، پڑھنے میں سکون محسوس ہو جائے۔ جس طرح گرمی کے موسم کے اندر جانے انتہائی کہیں پنکھے کے نیچے آ جائے تو اس کو سکون کیا ہے اور ایئر کنڈیشن میں چلا جائے تو اور زیادہ سکون معلوم ہو۔ تو ایسے پڑھنے کے اندر جو ہے دلی سکون کیا ہو معلوم۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں لو عالم الملوک ما كنا فی لحاربنا بالسیوف، اگر ان بادشاہوں کو وہ لذت
اور راحت اور سکون جو ہمیں حاصل ہے علم پڑھنے پڑھانے میں، وہ ان کو معلوم ہو جائے تو یہ ہمارے ساتھ تلواریں لے کر کے لڑائی پر جو ہے آمادہ ہو جائے کہ وہ سکون ہمیں کیا کر دو دے. لو علم الملوک ما كنا فی لحاربنا بالسیوف. اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ بادشاہ بھی جو ہے نا وہ علمی مذاکرے سے سکون حاصل کرتے ہیں. اللہ کرے ہمارے بادشاہوں کو بھی اللہ یہ توفیق نصیب فرمائے کہ وہ علم دین علماء کے مذاکرے کرائیں اور ان سے علمی مذاکرے. چنانچہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے علماء سے محبت کرتے تھے، علماء کو اپنی مجلس میں بلاتے جو ہے اور ان سے علمی مذاکرے کرواتے. ایک موقع پر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں حاضر تھے، جو ہے کسی عالم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آپس میں مکالمہ ہو رہا. تو اس امام شافعی سے اس عالم نے جو ہے بڑے پیچیدہ مشکل سوالات کیے. چیستانے پوچھنی ویسے ممنوع ہے جو ہے، لیکن اگر کوئی ابتدا کر دے جو ہے پھر گنجائش ہے کہ آپ بھی ایک دو کیا کر لیں پوچھ لیں. تو مشکل مسائل اس نے امام شافعی سے دریافت کیے جائے. امام شافعی پھر بدیج ہے جواب دیتے رہے. جب جواب سے فارغ ہوئے کہا اب میری بھی باری ہے جو ہے، ایک مسئلہ ہمارا بھی ہے وہ ہمیں کیا کرو بتاؤ. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور اس کی بہن کو جو ہے اور 600 درہم جو ہے 600 روپیہ سمجھ لیں آپ، 600 درہم اس نے ترکہ چھوڑا اور اس کی بہن کو صرف 1 درہم ملا ہے. تو بتاؤ صورت مسئلہ کیا ہو. یہ شخص فوت ہو گیا ہے اور اس نے ترکے کے اندر اپنے وراثت کے اندر 600 درہم جو ہے چھوڑے ہیں اور اس کی بہن کو جو ہے صرف 1 درہم ملا ہے جو ہے. تو بتاؤ صورت مسئلہ کی کیا، کل وارث کتنے ہوں گے تاکہ قاعدہ شرعی کے مطابق جو ہے بہن کو صرف 1. فسکت وہ تو خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکتا. ہارون رشید طرف اٹھا یا آخر صورت مسئلہ کی کیا ہے. تو ایسا عرض کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ خود ہی بتائیں کہ صورت مسئلہ کی کیا. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صورت مسئلے کی یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور اس نے اپنے وارثوں کے اندر 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں اور ایک والدہ چھوڑی ہے، بیوی چھوڑی ہے، 12 بھائی چھوڑے ہیں اور ایک بہن چھوڑی ہے. اب سلسان جو ہے 2 ثلث جو ہے نا وہ تو بیٹیوں کو مل گئے. 600 میں سے 400 جو ہے نا وہ تو 2 بیٹیوں کو مل گئے. اب رہ گیا 200 جو ہے ان میں سے ماں کو چھٹا حصہ مل گیا. 100 چلا گیا، جیسے 600 کا چھٹا حصہ 100 روپے جو ہے وہ جو ہے چلا گیا ماں کے پاس جو ہے. اب رہ گیا جو ہے صرف 100. تو چونکہ 12 بھائی ہیں جو ہے اور ایک بہن ہے للذکر اور جو ہے بیوی بھی ہے تو اور بیوی کو جو ہے 8واں حصہ ملے گا اور 600 میں سے 8واں حصہ 75 روپے ہے. بیوی کو سمن 8واں حصہ جو ہے اور 600 کا سمن 8واں حصہ 75 روپے ہے جو ہے. 75 روپے تو اس کو مل گئے. اب رہ گئے 25 روپے اور 12 بھائی ہے اور ایک بہن ہے. اور شریعت کا قاعدہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین جو ہے 12 بھائیوں میں سے ہر ایک کو 2 روپے ملے. 24 تو ختم ہو گئے، پیچھے 1 روپیہ بچا اور وہ کس کو علمی گزار. ایک مرتبہ جو ہے اور رشید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے اندر جو ہے امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ اور قصائی جو ہے اکٹھے ہوئے جو ہے. تو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا جو ہے قصائی سے پوچھا کہ یہ جو حدیث ابن عباس میں آیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو محرم، اس میں محرم کا معنی کیا ہے؟ مسئلہ تو اپنی جگہ میں آئے گا جو ہے، ترمذی میں آئے گا، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی آئے گا. احناف کے ہاں احرام کی حالت کے اندر نکاح کر لے کوئی شخص تو جائز ہے، جس مقصد کے لیے گیا ہے اسی میں مشغول رہنا چاہیے. لیکن اگر کہیں موقع مل رہا ہے، نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا تو احکام مرتب ہو جائیں گے، نکاح منعقد ہو جائے گا. اور ائمہ ثلاثہ کا موقف جو ہے نا اس مسئلے میں بڑا سخت ہے.
وجودہ وعدمہ سوا. وہ کہتے ہیں باطل ہے یہ نکاح جو ہے، سرے سے منعقد ہی نہیں ہے. اور حنفیہ کی دلیل حدیث ابن عباس ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا، وہ احرام کی حالت میں کیا، اس حال میں کہ آپ محرم تھے، احرام کی حالت میں. حنفیہ اس کا یہ معنی کرتے ہیں. تو امام اشمعی نے کسائی سے پوچھا کہ بتاؤ اس حدیث کے اندر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وہو محرم، محرم کا کیا معنی؟ تو کسائی نے کہا کہ محرم کا معنی داخل فی الحرم، داخل فی الحرم، کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں داخل تھے، جو ہے حرم شریف میں داخل تھے. یہ معنی نہیں کہ احرام کی حالت میں. اس پر امام اشمعی نے کہا کیا دلیل ہے کہ محرم کا معنی داخل فی الحرم ہے؟ محرم کا معنی تو احرام کی حالت میں جو ہے. اور کسائی نے کہا یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ داخل فی الحرم ہے. تو امام اشمعی نے پوچھا دلیل اس پر کیا ہے؟ اس پر جو ہے کسائی نے کہا کہ شاعر کا ایک شعر ہے، قتلوا عثمان بن عفان الخلیفۃ محرما، باغیوں نے عثمان ابن عفان خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، درا حالے کہ وہ محرم تھے. تو ظاہر ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے ہیں وہ مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھر میں محبوس ہونے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، جو ہے وہ کوئی احرام کی حالت میں نہیں تھے. ہاں حرم مدینہ میں تھے، اگرچہ حرم مکہ کے احکام اور ہیں اور حرم مدینہ کے احکام اور ہیں، لیکن نفس حرم ہونے پر تو سب کا اتفاق ہے. یہ مدینہ منورہ کے اندر بھی کچھ علاقہ طول و عرض کے اعتبار سے حرم ہے، جو ہے تو اس وقت حرم میں تھے. تو یہاں متعین ہے قتلوا عثمان بن عفان الخلیفۃ محرمہ کے اندر کہ عثمان غنی اس وقت داخل فی الحرم تھے. تو بالکل ایسے ہی حنفیہ کی جو دلیل پیش کر رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ معنی نہیں ہے حنفیہ والا کہ وہ احرام کی حالت میں تھے، بلکہ یہ معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں کیسے داخل. امام اشمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بات اس پر ختم نہیں ہو جاتی، ایک اور شعر بھی ہے، اور وہ شعر یہ ہے قتلوا کسریٰ بلیل محرمہ، قتلوا کسریٰ بلیل محرمہ، لوگوں نے کسریٰ کو قتل کیا رات کے وقت، جو ہے درا حالے کہ کسریٰ محرم تھا. دیکھا کیا معنی ہے کہ کسریٰ حرم میں داخل تھا؟ وہ تو عجم میں مرا ہے، جو ہے نہ حرم مکہ میں نہ حرم مدینہ. تو یہاں یہ معنی نہیں ہو سکتا کہ جو ہے کسریٰ حرم میں کیا تھا داخل. لیکن یاد رکھیں یہاں وہ احناف والا معنی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسریٰ احرام کی حالت میں. آپ کہتے ہیں نا محرم کا معنی احرام والی حالت، احرام کی حالت میں ہونا ہے. تو نہ احناف والا معنی ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسائی والا معنی یہاں. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ طلب اٹھے یار بھائی پھر یہاں معنی کیا ہوگا محرمہ؟ قتلوا کسریٰ بلیل محرمہ، قتلوا کسریٰ بلیل محرمہ میں یہاں پھر محرمہ کا کیا معنی؟ نہ حنفیہ والا معنی بن سکتا ہے نہ شرافی والا معنی بن سکتا ہے. تو آخر یہاں معنی کیا ہو؟ تو امام اشمعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتایا کہ یہاں محرم کا معنی بے قصور جو ہے. شاعر جو ہے اپنے زبان اپنے گمان کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے کسریٰ کو قتل کیا رات کے وقت درا حالے کہ کسریٰ کا کوئی قصور نہیں. اور یہی معنی وہ قتلوا عثمان بن عفان الخلیفۃ محرمہ میں بھی ہے کہ باغیوں نے عثمان بن عفان خلیفۃ المسلمین کو شہید کیا درا حالے کہ عثمان غنی بے قصور تھے، ان کا کوئی قصور. تو علمی ذوق کیا کرے پیدا کرے، عیسائیوں کا علمی ذوق جو ہے پیدا کرے. یعنی دارالحدیث میں ہو یا جو ہے اپنے کمرے میں ہو تو علمی مذاکرہ. تحدیث میں نعمت کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں یہ دارالحدیث کے ساتھ جو کمرہ سامنے والا جو کمرہ ہے یہ ہماری درسگاہ ہوتی تھی، اور پچھلا کمرہ جو ہے ہماری وہ جو ہے رہائش گاہ ہوتی تھی. وہاں سے مسجد میں یہاں تک آنے کا پرانی جو مسجد تھی نا، ساتھ بہت سے ساتھ کے سامنے نقشہ ہے کوئی زیادہ فاصلہ
لیکن ساتھ آنے کے لیے کوئی ساتھی تیار نہیں ہوتا تھا، اس نے اپنے مسئلہ کہنا ہے، کوئی عنوان قائم کر لیا اور اپنا مسئلہ کہنا کیا کر دیا، اپنا وقت ضائع نہ کریں گے نا، علمی مذاق جلتے پھرتے یہاں مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے، ایک موقع پر بیان فرمایا اور طالب علم کی تعریف جو ہے بیان کی، اپنے والد مفتی شمارہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد طالب علم کی تعریف یہ بتاتے تھے کہ طالب علم وہ ہے کہ ہر وقت اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مسئلہ گھومتا رہے، اس ہر وقت جو ہے نا اس کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ گھومتا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کو کہ نماز کے دوران بھی جو ہے آپ مسائل جو ہے خیالات میں لائیں جو ہے، لیکن اگر بالفرض جو ہے غیر اختیاری طور پر کوئی مسئلہ ذہن میں آ جائے نماز کے دوران تو گھبرانے کی ضرورت بھی۔ غازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قصہ سناتے تھے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے ایک بڑے بھائی تھے، وہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن امام غزالی نے اپنی والدہ سے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہوگا تو اس لیے شکایت جو کی وہ کس سے والدہ سے کی کہ میرے بھائی کا حال یہ ہے کہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے دوران جو ہے نماز توڑ کر الگ نماز پڑھ کر کے چلے۔ دیکھو نا یہ ادنا درجہ تو یہ چلو نماز نہ پڑھو، اس سے بڑھ کر نماز کے دوران جو ہے نماز توڑ کر وہ چلے۔ تو امام غزالی نے والدہ سے عرض کیا کہ میرے بھائی کا یہ قصور کہ نماز شروع کرنے کے بعد جو ہے نماز کو توڑ کر کیا ہے الگ پڑھ کر کے نماز کیا ہے چلے گئے، یہ نامناسب حرکت انہوں نے۔ تو والدہ نے جو ہے اپنے بیٹے کو بلایا، امام غزالی کے بھائی کو بلایا جو ہے، تو پوچھا گئی تم نے ایسی حرکت نماز کیوں ان کے پیچھے نہیں پڑھتے ہو اور تم نے ایسی حرکت کیوں کی آج جو ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بھائی صاحب کا حال یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھانی شروع کرتے ہیں تو دین مسائل میں غور و فکر شروع کر دیتے ہیں، مسائل میں غور و فکر شروع کر دیتے ہیں، اور آج کے دن ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جب نماز شروع کی تو مسائل متعلقہ بدم الحیض کے اندر غور و فکر شروع کر دی، مسائل متعلقہ بدم الحیض کے اندر غور و فکر شروع کر دی۔ تو جس امام کا یہ حال ہو اس کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی؟ چلو کوئی حج کا مسئلہ ہو یا اور طواف کا مسئلہ ہو، لیکن مسئلہ بھی کس قدم ہے ایسے متعلق مسائل میں غور و فکر شروع کر دیا ہے، تو ایسے امام کے پیچھے میری نماز کیسے؟ پتہ نہیں ہماری والدہ ہوتی یا آپ کی والدہ ہوتی کیا فیصلہ فرماتی ہے۔ تو وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی، انہوں نے کہا بیٹے سے کہا، امام غزالی کے بھائی سے کہا کہ تو بڑا مجرم ہے، تو زیادہ مجرم ہے، تجھے کس نے یہ حق دیا کہ نماز کے دوران حق تعالی شانہ سے توجہ ہٹا کر کے اپنے امام کی کیفیت کو معلوم کرو؟ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے فی الجملہ حق تعالی شانہ سے تعلق باقی رہا، اس لیے کہ مسائل شریعت جو ہے وہ بھی جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو مسائل شریعت کے اندر غور و فکر کرنا گویا فی الجملہ تعلق ہے حق تعالی شانہ کے ساتھ، اور تمہارا جو ہے حق تعالی شانہ سے توجہ ہٹا کر کے جو ہے نا صرف اپنے امام کی کیفیت کو معلوم کرنا، حق تعالی شانہ سے بالکل یہ توجہ منقطع ہو گئی اور مخلوق کی طرف ہوئی، تو زیادہ مجرم ہے بنسبت کس کے امام غزالی۔ تو میرے عزیز ساتھی جو ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے نماز کے دوران بھی جو ہے اپنے اختیار سے مسائل کو جو ہے وہ فکر کریں جو ہے، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر کوئی مسئلہ آ ہی جائے تو زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو علمی ذوق کیا ہے پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے محبت سے اور اس محبت کا منشا جو ہے کوئی ظاہری حسن نہیں تھا بلکہ حسن باطنی تھا، ورنہ حضرت زینب دیگر بعض ازواج مطہرات حسن میں ان سے بھی کہتی تھی زیادہ،
لیکن جو ہے زیادہ قلبی لگاؤ جو تھا وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی حسن معنوی کی وجہ سے، جس کو نبی ادراک کر سکتا ہے غیر نبی ادراک نہیں کر سکتا ہے۔ اور وہ حسن معنوی کیا تھا؟ علمی استعداد تھی، علمی استعداد ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے کئی جو ہے ثمرات اور نتائج ہے۔ آپ مشکات میں حدیث پڑھ کے آئے ہیں جو ہے کہ 15ویں شعبان کی جو شب ہے، اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت البقیع میں تشریف لیں گے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میری باری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر چلے گئے۔ تو تعاقب شروع کیا جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت البقیع میں دیکھا، دعا کے اندر کہتے مشغول تھے تو واپس آ گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئی کہ عائشہ کے دل میں شاید یہ خیال کیا ہے پیدا ہوا، تو عائشہ واپس آ کر کے جب لیٹ گئی اور سانس پھولا ہوا تھا، پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ہے، آپ نے جو ہے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ سوال کیا، اکنت تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسولہ، اکنت تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم نے خوف محسوس کیا، تم ڈر گئے اس بات سے کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر تم پر ظلم و زیادتی کریں گے؟ اللہ کا ذکر تو تبرک کے طور پر زیادتی کے طور پر کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے تم پر زیادتی کریں گے، یہ باری تمہاری ہو اور پھر دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں چلے گئے۔ اکنت تخافین ان یخیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تم نے خوف کیا اس بات کا کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر جو ہے تم پر ظلم و زیادتی کریں گے؟ یہ حضور اہل علم یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہ ایسا سوال تھا جو ہے جس کا جواب ام المومنین ہی دے سکتی ہے، اس کے بس کی بات نہ یہاں نعم کے ساتھ جواب دیا، بلا کے ساتھ جواب دیا، نہ نعم اور بلا کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی لا کے ساتھ جواب دیا جا سکتا۔ اگر نعم اور بلا کے ساتھ جواب دیتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف حیف اور ظلم اور زیادتی کی نسبت ہو جاتی ہے، ظلم و زیادتی کی نسبت اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف ہو جاتی ہے، جو کفر صریح ہے جو، اور اگر لا کے ساتھ جواب دیتی ہے تو واقعہ کے خلاف ہے۔ دل میں تو خیال پیدا ہوا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے زوجہ محترمہ کے ہاں چلے، تو نہ نعم اس بات کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے اور نہ نفی کے ساتھ جواب دیا جا سکتا۔ اس سوال کا جواب ام المومنین ہی دے سکتی ہے اپنی کمال فصاحت و بلاغت کی وجہ سے۔ چنانچہ ام المومنین نے عرض کیا، انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، انی ظننت انک اتیت بعض نسائک، میں نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ کے ہاں گئے۔ تفسیرانی کی بارگاہ میں حاضر دیے ہوئے ہیں، انسان قرآن میں چل سکتا ہے نہ حدیث میں۔ علامہ تفسیرانی یہ کہتے ہیں کہ ایجاز کو چھوڑ کر جب اطناب کو اختیار کیا جائے تو وہاں کوئی نہ کوئی زائد فائدہ بتلانا ہوتا، یہاں ایجاز تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ نفی کے ساتھ نہ اس بات کے ساتھ، تو لمبا جواب دیا، انی قد ظننت انک اتیت بعض نسائک، کہ اے اللہ کے پیغمبر میں نے گمان کیا اس بات کا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ کے ہاں چلے گئے ہوں گے۔ یہ گمان میرا کرنا اس حیثیت سے نہیں، ظلم و حیف اور ظلم و زیادتی ہونے کی حیثیت سے نہیں تھا، بلکہ اس حیثیت سے تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر کی کچھ خصوصیات ہیں، تو ممکن ہے آپ کے لیے یہ خصوصیت ہو کہ ایک بیوی کی باری کے اندر آپ دوسری بیوی کے پاس کیا ہے چلے، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ ظلم و زیادتی ہے، بلکہ اس حیثیت سے
کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کی کچھ خصوصیات ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت ہو کہ ایک بیوی کی باری ہو، اس کے اندر آپ دوسری بیوی کے پاس کیا چلے جائیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر اور بھی نظائر آئیں گے، ام المؤمنین کی فصاحت بلاغت کے ثمرات اور نتائج جو ہے، تو علمی ذوق کیا کرے پیدا کرے جو ہے۔ باپ کے متعلق میں نے بات عرض نہیں کی، اس لیے کہ حضرت محمد دامت ملاقات ہم نے اجمالی تفصیل بھی بتا دی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انوکھا انداز اختیار کیا، سر فہرست جو ہے وہ بدایت وحی کے بعد کو، ایک تو اسی وجہ سے کہ پورے دین کا مدار اور مبدا جو ہے وہ وہی ہے، اور دوسرے اس وجہ سے بھی جو ہے کہ تعلق طرفین سے ہوتا ہے، تعلق طرفین سے ہوتا ہے۔ ایک تعلق حق تعالی شانہ کا اپنے بندوں سے، اور دوسرا تعلق بندوں کا حق تعالی شانہ سے۔ حق تعالی شانہ کا اپنے بندوں سے جو تعلق ہے، اس کا آغاز وہی سے ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ کے تعلق کا اپنے بندوں سے ساتھ جو تعلق ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ کس سے، ابتدا جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہی سے ہوتی ہے۔ اور بندوں کے تعلق کا حق تعالی شانہ کے ساتھ جو آغاز جو ہوتا ہے، یہ آغاز جو ہوتا ہے یہ وحی کو مان لینے سے ہوتا ہے، وحی کو مان لینے سے، اولاً وحی کو مان لینے سے ہوتا ہے، اور مان لینے کے بعد جاننے سے ہوتا ہے، جان لینے کے بعد عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اولاً مان لینے سے، مان لینے کے بعد جاننے سے کہ بھی کیا مضمون اس کا کیا ہے، اور جان لینے کے بعد جو ہے پھر عمل۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے ذکر کے بعد ایمان کا ذکر کیا، ایمان کے ذکر کے بعد علم کا ذکر کیا، اور علم کے ذکر کے بعد اعمال کا ذکر کیا۔ فللہ در المصنف وَلِلَّهِ دَرُّهُ، سبھی خوبیاں اللہ ہی کے لیے کی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی بہت خوبی ہے اور بہت کیا ہے، کمال ہے۔ دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ جو ہے نا علمی ذوق جو ہے پیدا فرما دیں جو ہے۔ باقی حضرت صاحب نسگاہ دار الحدیث کے اندر پوری تفصیل بتائیں گے۔